بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 352۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وليملل الذی علیہ الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے جب آپس میں معاملہ کرو ادھار کا کسی وقت تک مقررہ تو لکھ لو اس کو۔ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، تو لکھ لو اس کو اور چاہیے کہ لکھے باہم لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وليملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسا سکھلایا اس کو اللہ نے، بس چاہیے کہ لکھے وہ، چاہیے کہ لکھائے وہ جس پر قرض ہے، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور نہ کم کرے اس سے کچھ بھی، پس اگر ہے وہ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، پس اگر ہے وہ جو اس پر قرض ہے بے وقوف یا کمزور یا نہیں طاقت رکھتا کہ لکھوائے وہ، تو لکھوائے اس کار گزار انصاف کے ساتھ، اور گواہ بناؤ تم 2 گواہ۔ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، اور گواہ بناؤ تم 2 گواہ تمہارے مردوں سے، پس اگر نہ ہوں وہ 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان میں سے جن کو پسند کرتے ہو تم گواہوں سے، اس وجہ سے کہ بچل جائے ان میں سے ایک، تو یاد دلائے ان کی ایک دوسری کو، اور نہ انکار کریں گواہ۔ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں، اور نہ اکتاؤ اس کے لکھنے سے چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجلہ اس کی مدت تک۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بات زیادہ انصاف کی ہے اللہ کے نزدیک۔ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، اور زیادہ درست رکھنے والی ہے گواہی کو، اور زیادہ قریب ہے کہ نہ شک کرو تم، مگر لیکن یہ کہ ہو سودا دست بدست لیتے دیتے ہو تم اس کو باہم، پس نہیں تم پر کوئی گناہ کہ نہ لکھو تم اس کو، اور گواہ بناؤ۔ واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید، اور گواہ بناؤ جب سودا کرو اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والا ولا شہید اور نہ گواہ۔ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، اور اگر کرو گے تم تو بے شک وہ بے راہ روی ہے تمہاری، اور ڈرو اللہ سے، وہ سکھلاتے ہیں تم اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ مختصر ترکیب سماعت کیجیے۔ تداینتم، تداین باب تفاعل سے ماضی جمع مذکر حاضر، تم نے ایک دوسرے کو قرض دیا، ادھار دیا۔ لا یأبا منفی پہلو سے لکھنے کا حکم ہے، فلیکتب مثبت پہلو سے، لیملل امر واحد مذکر غائب، املال لکھوانا، ان سے پہلے با یا من محذوف ہے، لا تسأموا سے الفاظ بدل کر تمیز لٹائیے، اور آگے دستاویز لکھنے کے 3 فوائد بیان کیے ہیں۔
الا استثناء منقطع بمعنی لیکن ہے، اور استثناء متصل تکتبو سے بھی ہو سکتا ہے۔ یزار زرار مصدر باب مفعلہ سے فعل نہیں واحد مذکر غائب، نہ تکلیف دی جائے نہ دکھ پہنچایا جائے۔ فسوق مصدر حد اطاعت سے نکلنا۔ دستاویز لکھنے کا بیان۔ دستاویز تحریری ثبوت جس سے اپنا حق ثابت کر سکیں۔ زمانہ جاہلیت میں لون سودی قرض دینے والے دستاویز لکھا کرتے تھے، اس لیے اب وثیقہ لکھنے کا بیان شروع کرتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، مگر ہر لمبی آیت میں وقفے ہوتے ہیں، اس لیے پوری آیت ایک سانس میں پڑھنا ضروری نہیں، وقفے وقفے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس آیت میں 3 مضمون ہیں: دستاویز لکھنے کا حکم، اس کے فوائد، متعلقہ مسائل و نصائح۔ دستاویز لکھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: دستاویز لکھنے والا، دستاویز لکھوانے والا اور دستاویز پر گواہیاں۔ پھر دستاویز لکھنے کے 3 فائدے بیان کیے ہیں، پھر 3 مسائل اور 3 نصیحتیں ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا خلاصہ ہے۔ دستاویز لکھنے کا حکم جب کوئی بڑا قرض دیا جائے اور آئندہ کسی مدت میں واپسی کا وعدہ ہو، یا کوئی ادھار سودا کیا جائے اور ثمن کی ادائیگی کے لیے کوئی مدت مقرر ہو تو ایسا کرنا جائز ہے، اور چونکہ معاملہ آئندہ مدت کے لیے ہوا ہے اور بھول چوک اور نزاع کا احتمال ہے، اس لیے اس کی لکھت پڑھت ہونی چاہیے تاکہ وہ تحریر بوقت ضرورت کام آئے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ باقاعدہ اسٹامپ پر دستاویز لکھ لی جائے جس میں مقررہ مدت کا ذکر، فریقین کے واضح نام اور معاملہ کی تفصیل ہو، اس پر گواہیاں ثبت کی جائیں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ دستاویز کون لکھے؟ کاتب دستاویز لکھنے کا ماہر لکھے۔ دستاویز ہر شخص نہیں لکھ سکتا، اس کی خاص اصطلاحات اور خاص اسلوب ہوتا ہے، اس لیے دستاویز کسی ماہر سے لکھوائی جائے، جیسے اہم درخواست میمورنڈم ہر کوئی نہیں لکھ سکتا، سپاس نامہ ہر آدمی نہیں لکھ سکتا، اس کا ماہر ہی لکھ سکتا ہے۔ پس جو دستاویز لکھنا جانتا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اللہ نے اس کو یہ فن سکھلایا ہے، اس کا شکر بجا لائے، البتہ اس کو اجرت طلب کرنے کا حق ہے، کیونکہ یہ ایک عمل ہے اور ہر منفعت پر اجارت درست ہے۔ پھر وہ صحیح انصاف کے ساتھ لکھے، کچھ گڑبڑ نہ کرے، الفاظ کے معمولی فرق سے بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ دستاویز کون لکھوائے، یعنی کون املا کرائے؟ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہے، تاکہ وہ گواہوں کے سامنے اسے اقرار بھی بن جائے، اور وہ اللہ سے ڈر کر لکھوائے۔ صاحب حق کا حق بے کم وقاص لکھوائے۔ اور اگر وہ شخص جس پر حق واجب ہے کم سمجھ ہو یا کمزور ہو یا کسی وجہ سے نہ لکھوا سکتا ہو، مثلا زبان نہ جانتا ہو یا گونگا ہو، اور کاتب اس کے اشارے سے اشارے نہ سمجھتا ہو، تو پھر اس کارندہ انصاف سے لکھوائے۔ دستاویز پر گواہیاں۔ معاملات میں 2 آزاد عاقل بالغ مردوں کی گواہی ضروری ہے، 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ضروری ہے، اور گواہوں کا مسلمان عادل دیندار ہونا ضروری ہے۔ 1 مرد کی جگہ 2 عورتوں کی گواہی اس لیے ضروری ہے کہ عورتوں کی یادداشت اکثر کمزور ہو جاتی ہے، ان کا ماحول ارد گرد حافظہ کو متاثر کرتا ہے، ان کا چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہوتا ہے اور ہر وقت چیں چیں کرتے ہیں، اس سے ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر گواہی دیتے وقت ایک عورت کچھ بھولے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، اس لیے دونوں عورتیں ساتھ گواہی دیں گی، 2 مرد الگ الگ گواہی دیتے ہیں۔ پھر اگر کبھی نزاع ہو اور معاملہ کورٹ میں جائے اور دستاویز میں جن گواہوں کی گواہی ثبت ہے ان کو کورٹ میں طلب کیا جائے تو وہ انکار نہ کریں، حاضر ہو کر گواہی دیں، ہاں وہ ہر جانہ کرایہ لے سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل للذی علیہ الحق وليتق اللہ ربہ ولا يبخس منه شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم باہم مقررہ وقت تک کے لیے کوئی ادھار معاملہ کرو تو اسے لکھ لو، یہ دستاویز لکھنے کا حکم ہے، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا جیسا اس کو اللہ نے سکھلایا لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ لکھے۔ پہلے لا یأبا میں منفی پہلو سے لکھنے کا حکم تھا، پھر فلیکتب میں مثبت پہلو سے، پس تکرار نہیں اور یہ کون لکھے کا بیان ہے۔ اور چاہیے کہ وہ شخص لکھوائے جس پر حق قرضہ ہے، اور چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرے اور حق میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، یہ کون لکھوائے کا بیان ہے۔ پس اگر وہ شخص جس پر حق ہے کم عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا کارندہ انصاف کے ساتھ لکھوائے۔
یہ کون لکھوائے کا تتمہ ہے۔ اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، پس 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بناؤ، ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، یعنی گواہ مسلمان عاقل بالغ دیندار ہو۔ یہ وثیقہ پر گواہی ثبت کرنے کا بیان ہے، وہیں وجہ کہ اگر ان میں سے ایک بچل جائے، بھول جائے یا غلطی کرے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ یہ ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کی گواہی کی ضرورت کی وجہ ہے، اور گواہ انکار نہ کریں جب وہ کورٹ میں بلائے جائیں۔ دستاویز لکھنے کے 3 فائدے۔ پہلے، الفاظ بدل کر تمہید لٹائی ہے۔ اگر کسی مدت تک ادھار کا معاملہ ہو تو اس کے لکھنے میں سستی مت کرو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ پہلے یہ تعمیم نہیں تھی مگر مراد تھی، اس لیے پہلے حکم میں بھی اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ البتہ معاملہ ادھار کا ہو تو اس کو لکھ لینا چاہیے۔ اس میں 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت العدل ہے، یعنی انصاف کرنے والے وہ بندوں میں بھی یہ بات پسند کرتے ہیں، اور دستاویز لکھ لینے سے زیادہ انصاف ہوگا۔ نمبر 2، گواہ جب دستاویز دیکھیں گے تو ان کو پورا معاملہ یاد آ جائے گا، پس وہ زیادہ درست طریقہ پر گواہی دے سکیں گے۔ نمبر 3، معاملہ کے فریقین کو بھی ایک وقت کے بعد کچھ شک لاحق ہو سکتا ہے، پس جب دستاویز دیکھیں گے تو ان کا شک دور ہو جائے گا۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا۔ ترجمہ، اگر کسی مدت تک ادھار معاملہ کو لکھنے سے مت اکتاؤ، خواہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا۔ یہ الفاظ بدل کر تمہید لٹائی ہے تاکہ آگے بیان کردہ فوائد اس پر متفرع ہوں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی ہے اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی ہے، اور اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ تم کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ 3 مسائل۔ اگر کوئی معاملہ دست بدست ہو، سمن دیا اور بے لی تو اس کو نہ لکھنے میں کچھ حرج نہیں۔ نمبر 2، جو سودا اہم ہو چاہے نقد ہو، اس میں بھی گواہ بنا لینا اچھا ہے۔ نمبر 3، کاتب دستاویز لکھنے والے کو اور گواہوں کو نقصان مت پہنچا اور لکھنے والا اجرت مانگے تو 2 گواہ کورٹ میں آنے کا کرایہ یا اپنے وقت کا ہرجانہ طلب کریں تو دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ تمہارا فسق ہے، بے راہ روی ہوگی، اس سے بچو۔ الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشهدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانه فسوق بکم واتقوا اللہ۔ ہاں، اگر سودا دست بدست ہو جس کو تم باہم لو اور دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، اور گواہ بنا لو جب تم کوئی اہم نقد سودا کرو، اور نہ لکھنے والا ضرر پہنچایا جائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ضرر پہنچاؤ گے تو وہ تمہاری بے راہ روی ہوگی۔ 3 نصائح۔ اللہ کا خوف کھو۔ قرآن کریم تمام معاملات کے احکام میں تقوی کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ تقوی ہی قانون کی پابندی کراتا ہے، محض قانون کارگر نہیں۔ لوگ جو دروازے نکال لیتے ہیں۔ نمبر 2، احکام شرعیہ اللہ کے نزدیک کردہ ہیں، یہ وضعی پارلیمنٹ کے قوانین نہیں کہ جی چاہا تو عمل کیا، نہیں چاہا تو نہیں کیا۔ احکام الہی کی پابندی ہر حال میں ضروری ہے۔ نمبر 3، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کسی نے احکام پر عمل کیا، کس نے نہیں کیا، اور کس نے کس جذبہ سے کیا، اس کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ آخرت میں وہ اپنے علم کے مطابق معاملہ کریں گے، اس لیے چوکنا ہو جاؤ۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔